ذبح اسماعیل علیہ السلام سے ذبح حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک۔ معزز ناظرین، اس سلسلے کی پہلی قسط کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بارگاہ خداوندی سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے اور انہیں آزمائش میں بھی ڈالتا ہے، ان کی قوت ایمانی کا امتحان بھی لیتا ہے اور انہیں عرفہ والا مقام پر فائز بھی کرتا ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کائنات میں سب سے بلند مرتبے پر فائز فرمایا اور اپنے قرب و وصال کی نعمتوں سے نوازا، اسی طرح انہیں بڑی کٹھن منزلوں سے بھی گزرنا پڑا، لیکن ان کے مقام بندگی کا یہ عاجز تھا کہ سر موہ حکم ربی سے انحراف یا تساہل نہیں برتا۔ ان کی اطاعت، خشیت اور محبت کا یہی معیار تھا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اور اس میں موجود جملہ نعمتوں کو اپنے مولا کی رضا کے لیے وقف کیے رکھا، حتیٰ کہ اولاد جیسی عزیز ترین متاع کے قربان کرنے کا حکم بھی ملتا تو ثابت کر دیا کہ یہ بھی اس کی راہ میں قربان کی جا سکتی ہے۔ جملہ انبیاء کرام میں اپنی شان بندگی میں یکتا اور بے مثال تھے، لیکن سلسلہ انبیاء میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی داستان عظمت بہت دلچسپ اور قابل رشک ہے۔ ان کے لیے اللہ کی راہ میں بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ایک بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں کیسے پورا اترے؟ قرآن کی زبانی ملاحظہ فرمائیں۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو نیک بیٹا عطا فرما۔ بس ہم نے ان کو ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ اسماعیل ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچے، فرمایا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، بس تم بھی غور کر لو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ اسماعیل نے بلا تردد عرض کیا، اے ابا جان، پھر دیر کیا ہے؟ جو کچھ آپ کو حکم ہوا کر ڈالیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے اللہ کا حکم مان لیا اور ابراہیم نے ان کو ماتھے کے بل لٹایا اور ہم نے ان کو ندا دی کہ اے ابراہیم، کیا خوب تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو یوں ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک باپ کا بیٹے کو ذبح کے لیے تیار ہو جانا یہ ایک بڑی صریح آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم اس آزمائش میں پورا اترے اور ہم نے ایک عظیم قربانی کو ان کا فدیہ بنا دیا۔ پیکر تسلیم و رضا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ ہمارے آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ابتلاء و آزمائش کے ان گنت مراحل سے گزرے۔ سفر ہجرت اختیار کیا، اپنی اہلیہ ہاجرہ اور ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیاں صحرا میں چھوڑا۔ تبلیغ دین کا ہر راستہ دراصل انقلاب کا راستہ ہے اور شاہراہ انقلاب پھولوں کی سیج نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم کی پوری زندگی اسی انقلابی جد و جہد سے عبارت ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں التجا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ مجھے ایک نیک صالح اور پاکیزہ بیٹے سے نواز۔ اللہ پاک دعائے ابراہیمی کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ بارگاہ خداوندی سے انہیں اطاعت گزار بیٹا عطا ہوتا ہے جن کا نام اسماعیل رکھا جاتا ہے، باپ کی آنکھوں کا نور اور اس کی درینہ محبتوں اور چاہتوں کا مرکز۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آخری عمر کا سہارا بھی تھے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان اس بے پناہ محبت کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، اپنے لختے جگر اسماعیل کو ہماری راہ میں قربان کر۔ غور کیا جائے تو یہ مقام حیرت و استجاب ہے۔ اللہ کا پیغمبر یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ آج تک کسی انسان کی قربانی کا حکم نہیں دیا گیا اور اس پر لیت و لال سے بھی کام لے سکتے تھے، اور اس کا قرینہ بھی تھا کیونکہ یہ حکم آپ کو خواب میں دیا گیا تھا۔ لیکن دیکھیے پیغمبر کے ایمان اور عمل کی رفعتیں۔ انہوں نے ایک لمحہ توفق کیے بغیر سارا ماجرا اپنے بیٹے اسماعیل کو سنایا، لیکن انہیں حکم نہیں دیا بلکہ ان سے رائے پوچھی۔
قربان جائیں اس پیغمبر زادے کی ایمانی عظمتوں پر بھی جنہوں نے باپ کے خواب کو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے سر تسلیم خم کر کے تاریخ انسانیت میں ذبح اللہ کا منفرد اعزاز حاصل کیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ باپ بیٹا دونوں جانتے ہیں کہ پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، اس لیے باپ بیٹے سے پوچھتا ہے بیٹا بتا تیری کیا رائے ہے؟ اطاعت گزار بیٹا جواب دیتا ہے ابا جان آپ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کیجئے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ قرآن بتاتا ہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اوندے منہ لٹا دیتے ہیں اور اپنے لاڈلے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چھری ہاتھ میں لیتے ہیں۔ غیب سے آواز آتی ہے ابراہیم تم نے اپنا خواب اور اللہ کا امر سچا کر دکھایا، ہم اس طرح نیکوکاروں کو اجر دیتے ہیں۔ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم اللہ کے نبی کی بہت بڑی آزمائش اور ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس بڑے نازک امتحان میں کامیاب و کامران رہے۔ آسمان سے ایک مینڈا آتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس مینڈے کو ذبح کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے ابراہیم تمہاری قربانی قبول ہو گئی، ہم نے اسماعیل کی ذبح کو ایک عظیم ذبح کے ساتھ فدیہ کر دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بھی بارگاہ خداوندی میں مقبول و منظور ہو گئی اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی بھی بچ گئی۔ حیات اسماعیل علیہ السلام کو تحفظ کیوں دیا گیا؟ اب ذہن انسانی میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچانا ہی مقصود تھا تو پھر ان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم کیوں ہوا؟ اور اگر حکم ہوا تھا ان کی زندگی کو تحفظ کیوں دیا گیا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حکم اس لیے ہوا کہ سراپائے اثار و قربانی پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لختے جگر سے ذبح کی تاریخ کی ابتدا ہو جائے کہ راہ حق میں قربانیاں دینے کا آغاز انبیاء کی سنت ہے، اور بچا اس لیے گیا کہ اس عظیم پیغمبر کی نسل پاک میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہونا تھی۔ اولاد ابراہیم علیہ السلام میں تاج تار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف لانا تھا، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کو جنت سے لائے گئے مینڈے کی قربانی کی صورت میں عظیم ذبح کے ساتھ بدل دیا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام محفوظ و مامون رہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے اور نیکی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ ملتے ہیں بہت جلد اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔